بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت وہب ابن منبر فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش اور نافرمان تھا، اپنی جان پر بڑی زیادتی کرتا تھا۔ وہ اتنا بدعمل تھا کہ بستی کے لوگ اس سے بڑے تنگ آ چکے تھے۔ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کو بستی سے نکال دیا جائے، کیونکہ اسے کافی سمجھایا گیا۔ بڑے بوڑھوں نے نصیحت کی لیکن وہ برائیوں سے باز نہ آیا، تو مجبور ہو کر ساری بستی والوں نے اس کے برے کاموں کی وجہ سے اسے بستی سے نکال دیا۔ یہ نوجوان بستی کو چھوڑ کر جنگل کو چلا گیا، اور کچھ دنوں کے بعد اس نوجوان کو ویرانے میں موت آ گئی۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے اور جنگل میں فلاں جگہ پڑا ہے، آپ اس کے پاس جائیے، اس کو غسل دیجیے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھیے، اور فرما دیجیے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں اس جنازے کی نماز پڑھے، میں اس بندے کے گناہوں کو جنازے میں شرکت کرنے پر معاف کر دوں گا۔ اور رب کریم نے فرمایا، اور اس کو قبر میں جلد دفنا دیجیے تاکہ میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل میں دور دور تک اعلان کروا دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کے امتی جنازہ میں شرکت کر کے اپنی مغفرت اللہ تعالی سے کروا لیں۔ یہ اعلان سن کر بہت زیادہ تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے، کیونکہ ہر بندہ چاہتا تھا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے مغفرت کی خوشخبری سن چکے تھے۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس نوجوان کو پہچان لیا، اور وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ تو وہی فاسق نوجوان ہے جس کو ہم نے بداعمالیوں کی وجہ سے اپنی بستی سے نکال دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ جاننے والے ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ جب اس بندے کو اس ویرانے میں موت آئی تو اس نے اپنی دائیں طرف بھی دیکھا اور بائیں طرف بھی دیکھا، تو اور کوئی اپنا قریبی نظر نہیں آیا۔ اس نے اپنے آپ کو غریب، مسافر، گھر سے باہر، اکیلا، ذلیل اور مایوس ٹوٹا دل پایا۔ پھر اس نے میری طرف اوپر نظر اٹھائی اور کہا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں اور اپنے شہر سے اپنوں کے ہاتھوں نکالا گیا ہوں۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی شاہی میں اضافہ ہو جائے گا اور مجھے صاف کر دینے سے آپ کی بادشاہی میں کوئی کمی آئے گی، تو اے اللہ، میں آپ سے کبھی مغفرت کا سوال نہ کرتا۔ میرے رب کریم، اور نہیں میری کوئی جے پناہ اور نہیں کوئی میری امیدگاہ مگر تیرے سوا، مگر تو ہی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحیم ہوں، لہذا میرے رب میری امید کو نہ توڑنا۔ آگے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو خطاب کر کے فرمایا، اے موسیٰ، کیا یہ بات مجھے سجتی ہے کہ میں اس کی بات کو رد کر دیتا اس حال میں کہ وہ پردیسی تھا اور اس نے مجھے میری رحمت کا واسطہ دیا اور وہ میرے سامنے گڑ گڑایا، مجھے میری عزت کی قسم دی، اگر وہ پوری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش کا سوال کرتا تو دنیا کے سارے گناہ گاروں کی بخشش کر دیتا۔ اے موسیٰ، پردیسی کی پناہ گاہ ہوں اور میں ہی اس کا دوست ہوں اور میں ہی اس کا طبیب ہوں اور میں ہی اس پر رحمت کرنے والا ہوں۔ سوچئے کہ اگر ایک نوجوان اپنے آپ کو اس حال میں دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ اس وقت ساری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش کا سوال کرتا تو میں اس کی دعا کی وجہ سے ساری دنیا کے گناہ گاروں کو بخش دیتا۔ لہٰذا آج پکی سچی توبہ کر کے پوری زندگی کے گناہوں کو بخشوا لیجئے۔ اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے اور ہمیں آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما دے۔